لوگ یہ کہتے کہ جب اسلام بت پرستی میں نہیں مانتا ہے، آپ مسلمان سب سے زیادہ بت پرستی کرتے، آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے۔ غیر مسلم کہتے اسلام اگر بت پرستی کے خلاف ہے تو آپ لوگ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے، کعبہ کی پرستی کیوں کرتے ہیں، کعبہ کی عبادت کیوں کرتے؟ اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، آپ جہاں بھی دنیا میں ہیں قبلہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے۔ کعبہ قبلہ ہے، دشا ہے، ڈائریکشن ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اگر آج نماز پڑھنے کا یہاں، تو کوئی لوگ کہیں گے کہ دکشن کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے، کچھ لوگ کہیں گے پشچم، کچھ کہیں گے ایسٹ، کچھ کہیں گے ویسٹ، کچھ کہیں گے نارتھ، کچھ کہیں گے ساؤتھ۔ تو اجماع ہونے کے لیے ہمیں ایک طرف دیکھنا چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کعبہ کی طرف۔ تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ اور سب سے پہلے جو جغرافی میپ، جو نقشہ بنائے تھے دنیا کا، وہ مسلمان تھے۔ 1154 میں الادریسی نے نقشہ بنائے تھے پوری دنیا کا۔ اور جب مسلمان نقشہ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے تھا، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ بعد میں ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے، مغربی لوگ آئے، اور میپ کو الٹا کیے، اپ سائڈ ڈاؤن۔ یہ جو میپ ہے اس کو الٹا کیے، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے۔ بٹ الحمدللہ کعبہ اب بھی سینٹر میں ہے۔ تو جہاں بھی آپ دنیا میں، اگر آپ نارتھ میں ہیں تو آپ ساؤتھ میں فیس کریں گے، اگر ساؤتھ میں ہے تو نارتھ میں فیس کریں گے، اگر ایسٹ میں تو ویسٹ میں فیس کریں گے، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں فیس کریں گے۔ اور ہم جب جاتے ہیں مکہ میں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، ہم طواف کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد ہم طواف کرتے ہیں۔ لوگ پوچھیں کیوں طواف کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، ہمیں نبی کا حکم ہے، اس لیے ہم کرتے۔ اگر منطق سے سوچا جائے تو جواب ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ہر دائرے کا ایک ہی سینٹر ہے۔ ہم جب سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں، کعبہ کے گول جاتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان نے کہا، صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر، جلد 2 کتاب و حج، چیپٹر نمبر 56، حدیث نمبر 675، اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے کہ کیونکہ میں نے میرے نبی کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا ہوں، اسی لیے میں چوم رہا ہوں، ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ الفاظ سیکنڈ خلیفہ کے، دوسرے خلیفہ کے، کہ یہ پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کافی ہے ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ پتھر کو ہم نہیں پوچھتے۔ اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، ان کے دور میں کئی بار صحابہ نے کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو بت کو پوچھتا ہے وہ بت کے اوپر کبھی نہیں چڑھے گا۔ صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، یہ ثبوت ہے کہ ہم اس پتھر کو، سنگ اسود کو نہیں پوچھتے۔ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ سوال جواب کی نشست ہو، اسی لیے میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں تاکہ زیادہ وقت ہو سوال جواب کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔